بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید الفطر یا نماز عید الاضحیٰ دونوں نمازیں واجب ہیں اور دونوں کا طریقہ اور رکعتیں ایک ہی ہیں۔ نماز عید الفطر چونکہ واجب ہے اور سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سے نماز عید الاضحیٰ بھی واجب ہے اور سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں وہ ہر مسلمان مرد و زن پر دن میں 5 مرتبہ شریعت مطہرہ کی طرف سے لازم ہیں اور ان نمازوں کو بہر صورت ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ فرض ہیں۔ لہٰذا عید کے دن بھی نماز فجر کو ترک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، تو نماز فجر بھی ضرور ادا کی جائے اور اس کے بعد نماز عید کے لیے تیاری کی جائے اور نماز عید کے لیے پہلے سے مسجد میں آیا جائے تاکہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس عظیم دن کا اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ پایا جائے۔ کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی، لہٰذا سب سے پہلے نیت کی جائے گی، اور یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے جائیں تو یہ مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو اس پر ثواب ملے گا، اگر ادا نہ کرے تو اس سے نماز ہو جائے گی، چونکہ دل نے ارادہ کر لیا ہے، پختہ ارادہ تھا کہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، اتنی رکعتیں ہیں، فلاں نماز ہے، فلاں وقت کی نماز ہے، جیسا کہ عید الاضحیٰ کی نماز۔ تو اب نیت ان الفاظ کے ساتھ کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7-6 واجب تکبیروں کے واسطے اللہ جل شانہ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کو شروع کر لیا جائے گا۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی تمام ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک مکمل طور پر۔ تو چونکہ ہاتھ بندھے ہوں گے تو جب بھی ذکر مسنون ہو تو اس کے لیے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، جیسے نماز میں قرات ہے تو اس کے لیے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، جو ہی قرات ختم ہوتی ہے تو ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد سارے مقتدی خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب بھی جب ثنا پڑھ چکیں گے تو 3 تکبیرات کہیں گے جو زائد واجب تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی 3 ہیں اور دوسری میں بھی۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگا کے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر بھی کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے تیسری تکبیر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے جائیں گے۔ تکبیرات کہنے کے بعد جب امام صاحب قرات کریں گے تو تمام مقتدی خاموشی سے قرات سنیں گے، چونکہ دونوں رکعتوں میں جہری آواز سے یعنی بلند آواز سے امام صاحب قرات کریں گے، تو لہٰذا امام صاحب کے پیچھے قرات کرنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات ہی سب مقتدیوں کی قرات ہے۔ اب امام صاحب تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں تسمیہ پڑھیں گے، تسمیہ کے بعد امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں گے اور ساتھ میں سورت ملائیں گے، اور جب سورت پڑھ چکیں گے یعنی قرات مکمل ہو جائے گی تو رکوع میں جانے سے پہلے مزید 3 زائد واجب تکبیریں کہی جائیں گی۔ امام صاحب اب تکبیر کہیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگا کے چھوڑ دیے جائیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے گی تو کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب چوتھی تکبیر، یہ تکبیر انتقال ہوگی جو کہ قیام سے رکوع کی طرف جانے کے لیے کہی جائے گی۔ اب جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تو چوتھی تکبیر کے بعد رکوع کیا جائے گا، اسی طرح سے اپنی بقیہ نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ اور نماز عید میں 2 خطبے جو ہوتے ہیں وہ نماز عید کے بعد ہوتے ہیں، لہٰذا اب جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے، نماز عید سے فارغ ہو جائیں گے، اب اس کے بعد 2 خطبے کہے جائیں گے اور تمام لوگ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اس کے بعد سب قربانیاں کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال تمام مومنین مسلمانوں کی قربانیاں اور نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔